الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. رواه البخاری. عزیز سامعین کرام، ذکر اگر حج کا ہو، قربانی کا ہو، مکہ کا ہو، کعبہ کا ہو، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. واقع حج ابراہیم علیہ السلام کے نام کے بغیر نامکمل ہے. فلسفہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ایک واقعہ سے منسوب ہے، ان کے بغیر یہ نامکمل ہے. کعبہ، مکہ یا توحید ہی کیوں نہ ہو، ذکر توحید ہو اور توحید کے امام جناب ابراہیم علیہ السلام. سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلسفہ قربانی اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تلاوت کردہ آیات کریمہ سورہ الصافات کی چند آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید کے اندر تو یہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قربانی کا ذکر کثیر مقامات پہ ہے، تو ہم نے ان میں سے یہ چند آیات نکالی ہیں جو احکام قربانی پر مبنی ہیں. عزیز سامعین کرام، بات شروع ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے. وہ کہتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. عالم شباب میں جب ان کی قوم، ان کا خاندان سب کے سب ان کے نہ صرف خلاف ہو گئے بلکہ ان کو قتل تک کی کوشش کی اور ان کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا، وہ تو اللہ کا فضل تھا کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب انبیاء کے لوگ قتل کے اوپر درپے ہو جائیں تو پھر ہجرت کا حکم آ جاتا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام بھی وہ ہجرت کر رہے تھے اور پھر دعا کرتے ہیں. یہ دعا بھی عالم شباب کے اندر ہے. عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. سیاق یہ ہے کہ بھئی جناب ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. جناب ہاجرہ جو ہے وہ جناب ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ بعد ہجرت کے یہ انہوں نے دعا کی تھی، اور دعا بھی اتنی خوبصورت تھی کہ یہ لفظ تو 3 ہیں لیکن اس کے اندر جو مضمون ہے وہ بے شمار ہے. اس کے اندر توحید بھی ہے، ایمان بھی ہے، دعا بھی ہے، ادب و محبت بھی ہے، روحانی ترجیح بھی ہے، مقصد حیات بھی ہے، اخلاص و فقر بھی ہے. یہ 3 لفظوں کے اندر اتنے مضامین اللہ نے بیان کر دیے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. یہی بات پیغمبروں کی کتنی باتیں جو ہے وہ معرفت سے بھری ہوتی ہیں. عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قرآن مجید میں اندر کہ ہم یہ ایمان کی وہ داستان سن لیں. تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو یہاں یہ اصول بھی ذہن نشین رہے کہ چاہے انسان دنیا کے اندر منصب نبوت پر بھی کیوں نہ فیض ہو، محتاج وہ اللہ تعالیٰ کا رہتا ہے. نبوت سے بڑا کوئی درجہ ہے، کوئی مقام ہے؟ کہ شرف انسانیت کے حامل مخلوق کو نبوت سے بڑا کیا درجہ ملے گا؟ تو نبوت سب سے بڑا درجہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ نبوت ملی ہے لیکن اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. رزق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر کتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں مریض ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ شفا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے ہیں اور ایسے کلمات سے پکارتے ہیں جو صرف محض دعا نہیں، وہ ان کا ایمان ہے، وہ کلمات توحید ہیں.
وہ صرف دعا نہیں، وہ ادب اور محبت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ وہ ان کے مقصد حیات اور ترجیحات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، جب بھی مشکل آتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ تو وہ جس دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرتے ہیں وہ صفت رب ہے۔ قرآن مجید کی اکثر دعائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت بیان ہوئی ہے وہ صفت ربوبیت کا بیان ہے، وہ صفت رب کا بیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب کا بیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ آدم پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی بھی دعا ہے قل ربی زدنی علما، یہاں پہ بھی صفت رب ہے۔ تو قرآن مجید کی بیسوں دعائیں اور بلکہ اکثر دعاؤں میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس صفت سے پکارا گیا وہ صفت کیا ہے؟ رب ہے۔ انسان ہو یا کوئی مخلوق ہو، اس سے جو اس کا پہلا ناطہ بنتا ہے، پہلا تعلق بنتا ہے، وہ ہے خالق اور مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں۔ مثال انسان کو دیکھیں، ابھی انسان کو تخلیق، وہ ہے نطفہ، وہ ہے خون کا لوتھڑا، ابھی وہ گوشت پوش میں تبدیل ہو رہا ہے، اسے کوئی شعور نہیں، نہ اس کا کوئی دماغ ہے نہ زبان ہے، وہ لوتھڑا ہے۔ پھر ایک وجود، پھر وجود کے اعضاء، پھر اس کی تکمیل۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم انسان کے اوپر اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ شعور میں بھی نہیں ہوتا، جب اس کو قطعاً کسی چیز کا شعور، ہرگز شعور نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ ذات باری تعالیٰ۔ تو جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کام کرتی ہے، تخلیق کے بعد ربوبیت کام کرتی ہے۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ رب کون ہے؟ پروردگار، پالنے والا، نگہبان، پرورش کرنے والا۔ اور اللہ جل شانہ ایسی پرورش کرنے والی ہستی ہے، ہوا انشاء شیء حالا فحالا الی حد التمام۔ اللہ جل شانہ کی ہستی کیا کرتی ہے؟ وہ درجہ بدرجہ انسان کی ایسی پرورش کرتی ہے، پروردگاری کرتی ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچا دیتی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، انسان کیا کوئی بھی مخلوق ہو، جب تک رب اس کی ربوبیت نہ کرے وہ ایک آن ایک لمحہ تک اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ربوبیت، میری ربوبیت نہ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے یہ صرف ایمان والے لوگوں تک محدود نہ صرف انسانوں تک محدود ہے، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے عالمین کی ربوبیت کون کر رہی ہے؟ اللہ جل شانہ کی ہستی کر رہی ہے۔ تو جب ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت نہ کریں تو کوئی وجود اپنی بقا نہیں رکھ سکتا۔ تو چاہے وہ جتنا مرضی کافر ہو لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی ربوبیت کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق جب تک وہ چاہیں گے، اس کا تعلق کفر و اسلام سے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، وہ رب اور مربوب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، وہ پالتے ہیں، وہ ہماری افزائش کرتے ہیں، وہ نشو نما کرتے ہیں، وہ نگہبانی کرتے ہیں، وہ پروردگاری کرتے ہیں۔ اگر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ربوبیت کا عمل رک جائے، انسان موت کا شکار ہو جائے، انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے ربوبیت کا، تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا رب، یعنی یہاں پہ تو محدود ہے، یا ربہو کو جو ہے ربی کے ساتھ کر دیا گیا، تو فرمایا ربی، پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے۔ صرف میرے نہیں، یہ تو کائنات کا پالنے والا ہے، ہر مخلوق کا پالنے والا۔ پروردگار ایک آرزو ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے۔ وہ خواہش اور دعا کیا ہے؟ الفاظ بھی بڑے شاندار ہیں۔ تو کہتے ہیں ربی حبلی، ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے عطا فرما۔ حالانکہ اس کی عربی اس طرح بھی ہو سکتی تھی ربی اعطنی،
वालदन, कि परवरदिगार मुझे तो क्या है बेटा अता फरमा। लेकिन नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि कहा हब फेल अमर है। अरब असाजा कहते थे फेल दुआ, ये फेल दुआ है कि रब्बी हबली, हब हिब्बा से है, वाह बयाबू यानी हिब्बा। तो अब ये हिब्बा क्या चीज है? ये है कि कोई चीज बगैर मुआवजे के अता करना, बगैर, ऐसे समझे भी तोहफा कह लें, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी हक के गिफ्ट कह लें। तो परवरदिगार मैं जो मांग रहा हूं उस पर मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है, तो बगैर मुआवजे के मुझे अता फरमा। तो किस तरह अता फरमा? परवरदिगार मुझे तो अता फरमा। और इसमें जो है ये है कि अपनी बख्शिश से, अपने फजल से, अपने करम से, मेरा इस्तेहकाक नहीं है। आपका और मेरा कोई इस्तेहकाक है? किसी का हक है क्या मेरा हक बनता है मुझे बेटा अता फरमा? नहीं, वो कहते नहीं, मेरा इस्तेहकाक नहीं, बल्कि तेरा फजल चाहिए, तेरा करम चाहिए, तेरी बख्शिश चाहिए, बगैर किसी सिला के, बगैर किसी कीमत के। ये हब का माना है कि परवरदिगार मुझे जो तू अता फरमा बगैर किसी, तो बेनियाज है, बेनियाजी में अता फरमा। ऐसा अल्लाह ताला का मामला। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हालांकि वो कहते हैं रब्बी हबली वलदन, कि परवरदिगार मुझे बेटा अता फरमा। नहीं, उन्होंने अर्ज की रब्बी हबली मिनस सालिहीन। उनको फिक्र ये थी, ये हिजरत कर रहे थे ना, वकाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, फिर कहते रब्बी हबली मिनस सालिहीन। उन्हें फिक्र ये थी कि परवरदिगार मेरा कोई रूहानी वारिस। विरासत दो तरह की है ना, नस्बी वारिस, मिरास जायदाद का वारिस। उनको फिक्र ना थी। वो कौन से बादशाह? तो दुर्वेश आदमी थे, वो तो दुर्वेश थे। उनको ये फिक्र नहीं थी कि पीछे से मुरब्बे हैं तो कोई वारिस हो, नाम लेने वाला हो। उनको ये फिक्र थी कि जो मेरी रूहानी और ईमानी विरासत है इसका कोई अलमबरदार। इसलिए वो अर्ज करते हैं परवरदिगार कौन सा अता फरमा? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कौन में से अता फरमा जो साले हैं, नेक हैं। अजीज सामीन इकराम, आप देखें कि जन्नत जाने की बुनियादी शर्त कुरान ने बार बार क्या बयान फरमाई? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान वाले और अमल साले वाले। तो साले, सालिहात करने वाला, अमाल सालिहात करने वाले कौन होगा? सालेह। और चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और फरमाया सोफी इब्राहीम, तो उन पर जो सहाफ नाजिल हुए तो बेशुमार सालिहीन के जिक्र होंगे। तो उन्होंने कहा परवरदिगार मुझे जो अता फरमा इनाम अपने फजल से, अपने करब से, वो ऐसा हो जो सालिहीन की जमात में से, जो मेरा निस्बी वारिस न हो बल्कि मेरा रूहानी और ईमानी वारिस हो। तो जो छोटी सी दुआ थी उसमें देखे 3 लफ्ज थे, लेकिन उसमें उन्होंने अपना ईमान, अपना अकीदा, तौहीद, दुआ, मोहब्बत, अकीदत और अपना मकसद हयात, ये सारा कुछ इन्हीं 3 अल्फाज में बयान कर दिया। ये मुद्दा इतना जामे था, यही कुरान का एजाज है। और अल्लाह ताला ने इसलिए ये बातें बयान की कि इंसान समझे और इंसान का फिक्र भी इसी तरह से। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की, वक्त गुजर गया, अल्लाह ताला ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उनको बशारत दी गुलाम हलीम। अब ये दुआ थी आलम शबाब में, जवानी में दुआ की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बशारत दी वो कौन सी बशारत थी? फरमाया कि वो थी कि फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। ये उनको उस वक्त अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया जब वो बूढ़े थे। और खुद वो कुरान मजीद में भी जिक्र है और इसके अलावा इंजील में भी जिक्र है। वहां तो है कि 86 साल की उम्र में पहला बेटा मिला। और यहाँ कुरान मजीद में भी सूरह इब्राहीम की आयत मुबारका 39 में भी ये जिक्र है कि उनको कब ये बेटा मिला। हालांकि उन्होंने तो वो दुआ की थी आलम जवानी में, अल्लाह ताला ने कब दी? तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक। तो वो अल्लाह ताला की हम्द और सना और उसका शुक्र और उसकी बजावरी करते हैं, कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक अलैहिस्सलाम का। देखें, दुआ पैगंबर की है, अल्लाह ने कबूल की। बाद औक़ात दुआएं ज़मानों पे मुहित होती हैं। ये दुआ थी आलम शबाब में, अल्लाह ने अता की आलम बुढ़ापे में। फिर उन्होंने एक दुआ आलम बुढ़ापे में की, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया हजारों सालों बाद। उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी, सूरह बकरा में जो जिक्र है उस शहर अमन के बारे में और इस मक्का के अंदर तौहीद का अलम बरदार के बारे में,
تو وہ اللہ تعالیٰ نے کب قبول کی؟ قبول اسی وقت کی، لیکن کیا ہے وقت مقرر کر دیا کہ بھئی قبول کر لیا ہے مناسب وقت پہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جوانی میں قبول ہوئی، بڑھاپے میں، بڑھاپے والی دعا قبول ہوئی ہزاروں سالوں بعد، لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے صابر تھے۔ شکوہ کیا؟ کیونکہ شکوہ جو ہے یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ مومن شکر کرتا ہے، مومن صبر کرتا ہے، شکوہ مومن کو زیب نہیں دیتا، اور شکوہ تو ایمان کے بھی منافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بشارت دی کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو حلم والے بیٹے کی۔ عزیز سامعین کرام، اب بشارت کیا تھی؟ یہ بھی بشرناہ، یہ بھی جو ہے باب تفعیل پہ ہے اور فعل میں تکثیر کا معنی ہے، جیسے خوشی میں شدت اور زور اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بشارت صرف لفظ بشارت میں صرف بشارت نہ تھی، خوشی بھی تھی، محبت بھی تھی، اور وعدہ احسان بھی تھا۔ تو جب اللہ نے کہا فبشرناہ، تو اس میں یہ سارے تھے، یہ احسان، وعدہ احسان بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے محبت بھی ہے۔ فبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری دی، کس کی؟ بغلام، ایک غلام کی۔ عربی زبان میں بیٹے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ابن، ولد اور غلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 13 بار غلام کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں پہ بھی پیغمبروں کو اولاد کا ذکر ہے وہاں ولد نہیں کہا، ابن بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تو فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام حلیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اسمہ یحییٰ، تو وہ جس کو جناب زکریا علیہ السلام کو بشارت دی وہ بھی غلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت وہ بھی غلام، جناب مریم سلام اللہ علیہا کو بشارت دی وہ بھی، وہاں پہ بھی لفظ غلام کا ذکر ہے، ابن اور ولد کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ابن ہے یا ولد ہے یہ نسب کی طرف مائل ہے، یعنی یہ نسب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی تھی اس کے اور مقاصد تھے، وہ خالی نسب کے لیے نہیں بلکہ ان کے روحانی وراثت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں، اور پھر جو غلام ہے نا یہ کم عمر لڑکے کو کہتے ہیں، کم عمری اور مستقبل کی امید کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام، ابن، ولد مانا تھا کہ وہ نسب کا جو ہے میرا نام لیوا کوئی ہو، نسب چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ ربی حب لی من الصالحین، وہ یہ نہیں کہا ربی حب لی ولدن کہ مجھے بیٹا عطا فرما، ان کو اپنی وراثت ایمان کی فکر تھی، یہ دنیاوی وراثت کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کس چیز کی؟ غلام حلیم کی۔ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ حلیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ کس کی ہے؟ حلیم مانا حلم سے ہے کہ جو ہے اطاعت، نرم، بردباری، نرمی اس بانے میں آتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر غیر اللہ کے لیے 3 بار حلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض قرآنی الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی، ان میں لفظی تشابہ ہے، معنوی تشابہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے مطابق ان کا معنی ہوگا، اور جو مخلوق کے لیے ہوں گے، مثلا سمیع ہے یا بصیر ہے، انسان کے لیے بھی استعمال کیا تو یہ سمیع اور بصیر انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق معنی ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوگا۔ اور یہی بات اصولاً ہے، گھر فرق مراتب نہ کنی زندگی است، اور یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت حلیم ہے اس کا وہ صفت کا تھوڑا سا حصہ ان میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی کے اندر نہیں ہو سکتی، یہ مظہریت کا عقیدہ، بھائی اگر کسی انسان کے اندر اللہ کی صفت ہے تو تھوڑا بہت اللہ تو ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ تو یہ جو مظہر آن الہی کا عقیدہ ہے، حالانکہ صفت موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بعض استعمال ہوئے ہیں نام تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ فلسفے، یہ چیز ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ تو حقیقتاً جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے 2 بار حلیم کا لفظ، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے 1 بار جو ہے حلیم کا لفظ استعمال ہوا۔ تو فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یہ سورۃ التوبہ میں، اور اسی طرح فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم
لا حلیم اواہ منیب، تو واقعی جناب ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بردبار تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑے حلیم تھے، 2 بار بتایا، باپ بھی حلیم اور بیٹا بھی کیا ہے۔ انہوں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطائیں کیسی ہیں، انہوں نے کہا ربی ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے نصرت کی، فرمایا صالح نہیں حلیم دیں گے۔ دیکھیں صالح صفت عموم ہے اور حلم صفت خاص ہے۔ یہ صالح ہونا بھی بڑی صفات ہے، یہ بھی اہل جنت کی ہیں، لیکن حلم کا پایا جانا یہ اس سے بھی بڑی صفت ہے، یعنی ان صفات میں خاص ہے، صالح میں عموم ہے اور حلم میں خصوص ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے عام صفات مانگی تھی، ہم نے خاص صفت دی، اور جن کے بارے میں حلیم کا ذکر ہے وہ سارے پیغمبر ہیں۔ وہ سارے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، وہ قرب ہے نبوت کا اس حلم کے اندر۔ تو فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دعا تھی جوانی میں بڑھاپے میں پوری کی، لیکن صالح سے حلیم بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مقصد تھا، ان کا روحانی جو ہے پیشوا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، پس جب، اب یہ واقعہ ایک عرصے بعد ہے، تو فرمایا جب وہ پہنچے بالغا، اب وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، دونوں معنی ہیں، یعنی وہ جسمانی لحاظ سے بھی ترقی دی، روحانی لحاظ سے بھی کیا ہے ان کی گروتھ اور نشو نما ہوئی۔ معه السعی، فلما بلغ معه السعی، جب وہ اس حالت میں، کون سی حالت؟ معه، پہلے میت ابراہیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم کی میت میں رکھا، ان کی جسمانی بھی اور روحانی بھی کیا ہے انہوں نے تربیت کی۔ معه السعی کا سعی صحیح سے ہے کوشش کرنا۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ اتنا بڑا ہوا کہ اب وہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، نہ وہ جوان تھا نہ پورا بچہ تھا، اس لیے وہ مفسرین لکھتے ہیں 13 سال عمر تھی، تھوڑی عمر تھی، یعنی اتنی عمر کہ اب وہ پورا جوان بھی نہ ہو اور پورا بچہ بھی نہ ہو۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ اس مرحلے تک پہنچے، فلما بلغ معه السعی، اب وہ باپ کے ساتھ معاون ہے، وہ ان کی دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی وہ جو صف اول میں کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب ابراہیم علیہ السلام ایک بات کرتے ہیں، فلما بلغ معه السعی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں قال یا بنی۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہے منصب نبوت پہ، جہاں وہ منصب نبوت پہ ہیں وہاں ایک والد بھی ہیں، تو انہوں نے قالا سے کہا کہ یہ منصب نبوت کا جو ہے پورا اظہار ہے، کیونکہ پیغمبر کا کام ہے بات کو پہنچانا، تو اس لیے فرمایا قالا، انہوں نے کہا، یعنی یہاں نبوت کے مقصد کو انہوں نے پورا کر دیا۔ اور کیا کہا؟ اب وہ یا بنیا، یا ابن نہیں کا یا بنیا، اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال ہوا جس میں شفقت محبت کے معنی پنا ہے، اے میرے لگتے جگر، اے میرے لال۔ عربی زبان میں بنیا کے علاوہ کوئی لفظ نہیں جو باپ کی اولاد سے محبت کا کیا ہے وہ اس کو پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے کیا کہا، یا بنیا، اے میرے لگتے جگر۔ اب یہ ایک والد کی اولاد سے والہانہ محبت بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کردار بخوبی نبھائے، نبوت کا بھی والد کا بھی، تو اس لیے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اب وہ محبت ساری انسیت بھی ساری بیان کی، بات کیا کرتے ہیں، قال یا بنیا انی ارا فی المنام، انی ارا فی المنام، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے رفع شک دور کیا، یقیناً میں، اس لیے کہ جو نبی کی بات ہوتی ہے یا نبی کا خواب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا وہم نہیں ہوتا، اور جو وہم نہ ہو وہ حقیقت ہے، اور حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ انی ارا، حالانکہ کہنا چاہیے تھا، مثال بات اس طرح بھی تھی، ہو سکتی تھی رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا، رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ عربی تو اس کی یہ بنتی تھی سیدھی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ ہے مضارع کے صیغے میں بتایا کہ جس میں استمرار کا معنی ہے کہ میں نے بار بار دیکھا۔ بعض صاحبین تفسیر کہتے ہیں کہ 3 بار خواب آیا، بار بار رہا، ارا معنی میں دیکھتا ہوں، میں خواب دیکھتا ہوں، ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔
نبی کا خواب اور عام انسان کا خواب میں فرق ہے۔ نبی کا خواب وہی ہے، وہ چونکہ معصوم ہستی ہوتی ہے، وہاں پہ اوہامات انسانی یا شیطانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر کا خواب من و عن صحیح ہوتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے، جس میں کوئی وہم نہیں۔ انسانی خواب الٹے ہو سکتے ہیں، تعبیرات الٹی ہو سکتی ہیں، تو یہ خوابوں کا موضوع بنائیں تو پھر یہ تقریر اور طرف چلی جائے گی۔ تو انسان خواب دیکھتا ہے، اکثر تو وہ بھول جاتا ہے، صبح ہی بھول جاتا ہے، بعض اسے یاد بھی رہتے ہیں۔ ان کی تعبیرات چونکہ یہ موقع نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی بات کرتے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے خواب اپنے پاس رکھے، بس وہ اس کی تعبیرات کیا ہوں تو اللہ جانے کسی کو تعبیر آتی ہے یا نہیں آتی، تو یہ پھر الٹا کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اور انسان کی رہنمائی کے لیے شریعت ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تو شراب پیے گا۔ اب وہ خواب دوڑا تھا، یہ خواب تو تھا لیکن یہ کوئی خواب جو مرضی ہو تو کیا یہ شریعت کو ٹال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تربیت ایسی کی تھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی، تو وہ خواب بھی ایسا تھا کہ نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی بعد میں اس کے کوئی معاملہ ہوا۔ وہ کیا ہے کہ انی اذبحک، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ جو خواب تھا یہ ایسا تھا کہ یہ مثال، یہ تو حکم تھا سیدھا قربانی کا، انی اذبح، ذبح کیا نہیں، میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو عزیز سامعین کرام، اب وہ خواب میں انہوں نے یہ بات جب بتائی تو اسماعیل علیہ السلام وہ پوری توجہ سے سن رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا فانظر ماذا ترى، اب اس معاملے کو ذرا تم دیکھو، تمہاری کیا رائے ہے؟ اے اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے؟ حالانکہ جب پیغمبر کے اوپر حکم نازل ہوتا ہے تو انہوں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں ضرورت ہے؟ وہ تو پیغمبر ہے، اس میں ایک خاص راز ہے۔ تو انہوں نے ان سے کیوں پوچھا؟ اگر وہ اسماعیل نہ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو کیا قربانی نہ ہوتی؟ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو بچہ صالح ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے پہلے بتا دیا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، وہ بھی تو کیا ہے اپنی رضا کا کیا معاملہ کس طرح کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر انسان جب تک قلب کی رضا اس کی نہ ہو، ظاہر نہ کرے، اس وقت تک اس کا معاملہ، اس کی نیکی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی۔ سورۃ توبہ میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بارے میں بیان فرمایا، یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، اب فرمایا کہ لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں، منہ سے تو ہاں جی بس قبول ہے جی، کوئی حکم ہو بس جی قبول ہے، لیکن ان کے دل قبول نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ کیا جواب دیتا؟ فانظر ماذا ترى، یعنی اب بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ ماذا ترى، اب اس معاملے کو تم کس طرح دیکھتے ہو؟ اب وہ بھی من الصالحین بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، تربیت اور مائیت ابراہیمی میں بھی ہے۔ وہ باپ کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ سننے کے لائق ہے۔ تو وہ تمام باتیں جو ان کے ایمان کا پورا عکس نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے جب کہا فانظر ماذا ترى، تو وہ اب بیٹا بول رہا ہے، قال یا ابت، انہوں نے کہا یا بنیا، وہ بھی اس میں تصغیر ہے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام ہے فرزند، نبی تو اس وقت نہیں تھے نا، تو فرمایا قال یا ابت، ابت بھی اس میں تصغیر ہے، اے میرے ابا جی۔ اب اگر ان واقعات کو ظاہر کریں جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا عالم شباب میں، جب باپ کافر اعظم ہے اور باپ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جی، یا ابت لم تعبدون ما لا تعبدون۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام جس انداز اور جس محبت سے اپنے والد کو پکارتے تھے اور کہتے تھے، سمجھاتے تھے، تو وہ حلم کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ باپ کہتا تھا، حالانکہ باپ بھی ایسا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو کہے کہ میں تمہیں جلا دوں گا، لیکن بیٹا کتنا لائق تھا، وہ کہتا تھا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو جب وہ باپ حلیم تھا تو اللہ نے بیٹا بھی حلیم دیا، تو وہ کہنے لگے قال یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے والد محترم، افعل ما تؤمر۔ تو وہ یہ بھی نہ کہا کہ اے میرے ابا جی جی میں تمہاری مرضی ہوئے کرو، نہیں، آپ ویسے کریں جیسا حکم ہوا۔ یعنی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مجھے سنا رہے ہیں ایک والد کی بات نہیں ہے، ایک نبی کی بات ہے۔ یہ نبی کہہ رہا ہے کہ انی اذبحک،
تو انہوں نے کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کریں، جیسا آپ کو حکم ہوا، کیونکہ یہ بات کس کے تھی؟ حکم کے تابع تھی۔ اب وہ جس دیکھیں نا پیچھے جو دعا تھی ربی ہب لی من الصالحین، یہ بیٹا کتنا صالح ہوگا کہ جو اپنے والد کو، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی جائیداد کا چھوٹا سا حصہ ایک بھائی سے لے کے دوسرے بھائی کو دینے کی بات نہیں، بلکہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جان اور زندگی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ابا جی فوراً آپ کیجیے جو بھی حکم ہوا۔ تو یہ اتنی بڑی ان کے اندر عاجزی تھی، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ مجھے آپ کیا پائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو تھیں نہ اس میں کوئی ابراہیم علیہ السلام نے جبر نہیں کیا، سختی بھی نہیں تھی، الفاظ میں سختی، حکم میں سختی، کوئی ایسی بات نہ تھی۔ انہوں نے سیدھی سادھی بات کی اور اس کا بڑی محبت سے انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ فانظر ماذا تری، کہ پروردگار انشاءاللہ جو ہے افعل ما تؤمر، آپ ایسے کریں جیسے آپ کو کرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ کس میں پائیں گے؟ صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والے لوگوں میں آپ مجھے پا لیں گے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہاں ان کا یقین و حوصلہ دیکھیں، اور جناب جناب اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہیں کہ میں صابر بنوں گا، یہ نہیں کہہ رہے میں بڑا صابر ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں صبر کروں گا، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عاجزی اور انکساری اور ایمان کو اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی معیت میں آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہوا تو مجھے آپ کس میں شامل پائیں گے؟ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں۔ اب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں سہلے کی، اللہ حلیم دے رہے ہیں، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ من الصابرین، مجھے آپ کس میں پائیں گے؟ صابرین میں، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کیونکہ یہ بات چھوٹی نہ تھی، بعض اوقات انسان اس کام کے کرنے پہ بھی دل و جان سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن تبھی خوف وہ اس کے سامنے حائل ہو جاتا ہے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے مجھے آپ کس میں پائیں گے؟ صالحین۔ جب یہ کیفیت میں مبتلا ہو گئے تو اب اس کیفیت کے اوپر دونوں نے فیصلہ کیا۔ اب باپ پیغمبر ہے اور اس نے بھی اپنی نبوت کا فریضہ ادا کر لیا، اور بیٹے نے بھی ایک امتی اور ایک بیٹے ہونے کا فریضہ ادائیگی کے لیے پورا تیار ہے۔ اب ان کے قلب اور ظاہر و باطن دونوں پورے جو ہے تیار ہیں، اور کسی طرح کی ان کے دل و دماغ میں خلش اور رکاوٹ نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو فرمایا کہ فلما اسلم، پس جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر لیا۔ اب یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان کی بات کو کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ بیٹا بھی پورا تیار اور باپ بھی پورا تیار کہ میں نے اللہ کے حکم پہ قربان ہونا ہے۔ فلما اسلم، دونوں جب مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب وہ پیغمبر بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اور جہاں پہ انہوں نے منصب نبوت کا پورا حق ادا کیا، وہاں انہوں نے باپ ہونے کا بھی پورا حق ادا کیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین ان چیزوں کو کہتے ہیں، یہ درمیان والی جبنا، اور یہ بھی جبین اور یہ بھی جبین، تو پہلو کے بل یا الٹا دونوں میں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایمان کی حرارت ایسی ہے اور سامنے بیٹا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں بیٹے کو ذبح کرنے لگوں تو میرا جو ہے بشریت جو ہے وہ غالب نہ ہو جائے، کہ میرا ہاتھ لرز نہ جائے، اور میں ان کی آنکھوں میں دیکھوں تو یہ نہ ہو کہ ایک جو پدری شفقت ہے باپ کی وہ زہر سامنے نہ آ جائے۔ تو انہوں نے ان کو کیا ہے کس طرح لٹایا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ انہوں نے انہیں پیشانی کے بل لٹایا تاکہ میں ان کی آنکھوں میں نہ دیکھوں، میرے ہاتھوں پہ لرزہ نہ ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں میری بشریت وہ بھی آڑے نہ آئے۔ تو اتنے مضبوط اور مصمم ارادے سے وہ جب تھے، بیٹا بھی پورا تیار ہے، بیٹا بھی اللہ کے حکم پہ۔ دیکھیں اگر تھوڑا اور وقت ہو تو اس کی وضاحت مزید ممکن ہے کہ مانگا تھا ربی حب لی من الصالحین، یہ بات تو اسماعیل کو بھی پتا تھی کہ مجھے مانگا ہے روحانی پیشوائیت کے لیے، نسب کے لیے نہیں، تو جب مجھے مانگا اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے قربان ہونے میں کیا معاملہ ہے؟ عزیز سامعین کرام، وہ پھر جب لٹایا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھ لیا فلما اسلم وتلہ للجبین تو حکم ہوا ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر فرشتہ نازل ہوا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، نام اعزاز کے لیے لیا گیا، یہ نام جو تھا اعزاز تھا، اے ابراہیم، تو حکم ہوا قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے خواب کو یقیناً تحقیق آپ نے خواب کو حقیقت بنا دیا، آپ نے خواب کو سچا کر دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ خواب بھی تھا، ذبح کر رہے ہیں، کیا نہیں ہے، خواب میں ذبح کر نہیں چکے تھے، بس اتنا خواب تھا جتنا یہ کیا انہوں نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بس خواب بھی اتنا تھا، تعبیر بھی اتنی تھی، اور فرمایا کہ بس قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے اس خواب کو کیا ہے، سچا کر دکھایا۔ اور جب یہ بات بتائی قد صدقت الرؤیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، گویا حقیقت کر دکھایا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح بدلہ ہم نے تم کو دیا ہے نا، اگر کوئی آدمی ایمان ابراہیمی سے اور عمل کے اندر بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کرے گا تو فرمایا کہ صرف ہم ان کو بدلہ دینے والے نہیں ہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہماری سنت ہی یہی ہے کہ ہم نیکی کرنے والے کو، ہر احسان کرنے والے کو، ہر بندہ مومن کو ایسے ہی انعام سے نوازا کرتے ہیں، ہماری یہ سنت ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہاں پہ بات ہوتی ہے سنت ابراہیمی کی، بھئی جس طرح سنت ابراہیمی کی نقل ہم کرتے ہیں اسی طرح ہم ایمان ابراہیمی کی بھی نقل کریں۔ پہلے ایمان ابراہیم ہو، ابراہیم والا ایمان نہ ہو، باطل کے ساتھ ملا ہوا یا جھکا ہوا، اس کی قربانی کی کیا حیثیت رہے؟ تو ایمان ابراہیمی اور اقدام ابراہیمی، تو جس طرح ایمان ابراہیمی تھا اسی طرح جو ہے عمل بھی ابراہیمی ہو، تو فرمایا کہ پھر یہ قربانی کی منزل پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں پاک اور پار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ زندگی کی ہر چیز اللہ کے اوپر وہ قربان کر لی، چاہے وہ اولاد تھی، وہ بیوی کو بھی بنجر و بیابان صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہی تھا ابراہیم جس نے عالم شباب میں اپنے خاندان کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، حسب نسب ہر چیز کو چھوڑا، وہ ایک درویش کی طرح وہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کا وہ اعلیٰ ثبوت دیا کہ اس کے پیچھے بس تھی۔ تو عزیز سامعین کرام، واقعہ حج ہو، واقعہ قربانی ہو، واقعہ کعبہ اور مکہ ہو، جو بھی واقعہ ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ آج کا دن بھی خاص اسی حوالے سے ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی چاہیے، ایمان کی وہ تڑپ بھی چاہیے۔ یہی آج کا موضوع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی کی جو ہے سنت کے مطابق عمل کرنے اور اپنے ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا